توکلت علیک یا رب العالمین۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نامعلوم کن جذبات کے زیر اثر اور کن خیالات کے زیر اثر یہ شعر پڑھا تھا، لیکن میں انتہائی ڈرتے ڈرتے اس شعر کو پڑھ رہا ہوں۔ حضور غیب میں اسرافیل نے میری شکایت کی، حضور غیب میں اسرافیل نے میری شکایت کی کہ یہ شخص کہیں وقت سے پہلے قیامت کر نہ دے برپا۔ جو سوال میں اٹھا رہا ہوں اس سے ایک آئینی برہان کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن میرا مقصد ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کی بے کنی مقصود ہے جو جھوٹی قسمیں اٹھا کر لوگوں کو اپنی ایمانداریوں کا یقین دلایا کرتے ہیں۔ خدا دی قسمیں اینے دا تے کار بھی نہیں پیندا، میرے کولوں قرآن چکا لو۔ اب وہ یقیناً قرآن اس بات پہ اٹھا رہے ہیں، قسم اس بات پہ اٹھا رہے ہیں کہ اتنے کا گھر پہ نہیں پڑتا۔ ہم تو دکان پہ کھڑے ہیں نا، تو دکان کی انہوں نے قسم ہی نہیں کھائی۔ اسی طرح سے یہ حلف وفاداری ہے پاکستان کے آئین اور پاکستان کے ساتھ۔ پہلے اسے سنیے اور اس کے بعد میں آپ کو تفصیل سے اپنے کنفیوژن اور تحفظات سے متعلق گفتگو کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سردار ایاز صادق صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوصی نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت رکن قومی اسمبلی میں اپنے فرائض منصبی، ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا۔ یہ تقریب حلف برداری تھی پاکستان کی 15ویں نومنتخب اسمبلی کی۔ یہاں میرے ذہن میں ایک سوال ہے، اگر پاکستان کا کوئی دانشور قانون دان میری رہنمائی کر سکے، کیا وجہ ہے کہ صدر پاکستان کی موجودگی میں، چیئرمین سینٹ کی موجودگی میں، چیف جسٹس کی موجودگی میں، الیکشن کمیشن کے چیئرمین کی موجودگی میں ایک ایسے شخص نے حلف اٹھوایا جو خود حلف یافتہ نہیں تھا؟ انہوں نے بحیثیت قومی اسمبلی کے اسپیکر کے طور پر تمام نومنتخب اراکین سے حلف اٹھوایا۔ کس حیثیت میں انہوں نے یہ حلف اٹھوایا؟ اب یہ کنفیوژن ہے اینڈ آئی ایم ریئلی ویری کنفیوزڈ۔ اگر ایاز صادق صاحب بھی دوسرے اراکین کے ساتھ مل کر حلف اٹھا رہے تھے تو پھر یہ حلف لے کون رہا تھا؟ کون ایسی مجاز شخصیت تھی وہاں پر جو یہ حلف لے رہی تھی اور بحیثیت گواہ وہاں موجود تھی؟ لیکن یہ پوزیشن انہیں کیسے مل گئی؟ اب تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں۔ اب یہ قانونی زکومہ ہے یا صرف تیسری بار مسلسل منتخب حکومت یا نوزائیدہ پاکستانی جمہوریت اور منتظمین کی قانون اور جمہوریت سے ناآشنائی، کم علمی؟ ایاز صادق صاحب اس وقت تک دوسرا الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے جب تک کہ وہ اپنے پہلے عہدے سے دستبردار نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ جب ان کے مینڈیٹ پیریڈ کی میعاد ختم ہوئی وہ اپنے عہدے سے دستبردار ہو گئے، لہٰذا ان کا پہلا حلف بھی ختم ہو گیا، ان کا عہدہ بھی ختم ہو گیا، ان کی رکنیت بھی ختم ہو گئی۔ انگریزی میں کہتے ہیں ہی از نو مور، ٹھیک ہے نا، از فنش، ختم۔ اب وہ نہ تو قومی اسمبلی کے رکن ہیں نہ ممبر ہیں، وہ ایک عام آدمی ہے، اور اس حیثیت سے انہوں نے نیا الیکشن لڑا اور دوبارہ سے منتخب ہوئے، تو اب وہ بھی ایک عام رکن اسمبلی ہوتے اور آن جاب کسی حاضر سروس کے سامنے وہ حلف اٹھاتے، اور یہ حلف صدر پاکستان لے سکتے تھے، چیف جسٹس لے سکتے تھے، الیکشن کمیشن کے چیئرمین، ان کا کام صرف منظوری کی حد تک رہتا، لیکن سینٹ کے چیئرمین لے سکتے تھے۔ یہ حاضر سروس وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی آئینی حیثیت ہے۔ ایاز صادق صاحب کے پاس اپنے پاس کوئی آئینی حیثیت نہیں تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ بھی ان اراکین کے ساتھ ہی حلف اٹھا رہے تھے تو حلف کس کے آگے اٹھایا جا رہا تھا؟ کوئی بنانا ریپبلک ہے کہ آپ ہی حلف چکو تھے، آپ ہی اپنے آپ نے نومینیٹ کر لو؟ کس حیثیت میں؟ یہ ایک سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام میڈیا اس طرف توجہ دے اور میری تصحیح کرے، میری
رہنمائی کرے. اب یہ کنفیوژن ہے اینڈ آئی ایم ریئلی ویری کنفیوزڈ. اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. فی امان اللہ.